اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی جو ٹپ ہے یہ ورک انوائرمنٹس میں خاصی کامن ہے، اور کسی زمانے میں ہم نے بھی بڑے خشوع و خضوع اور دل لگا کے یہ حرکتیں فرمائی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال یہ اچھی نہیں ہیں۔ یعنی میں اگر کوئی کام کرتا رہا ہوں تو میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ چونکہ میں بھی کرتا رہا ہوں لہٰذا میں اب کس منہ سے کہوں کہ یہ خراب ہے۔ بالکل اسی منہ سے کہوں گا میں کہ یہ خراب ہے جس منہ سے یہ کام میں کرتا رہا ہوں، اس لیے کہ ایٹ واٹ ایور ایج وی ریئلائز اٹ از گڈ۔ یہ کام ہے کمپنی بیشنگ جس کو ہم کہتے ہیں نا، یعنی طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہم میٹنگز پہ اکٹھے ہوتے تھے، نارملی کوارٹرلی تو ہو ہی جاتے تھے، تو پورے پاکستان کے لوگ کسی ایک وینیو پہ آ جاتے تھے۔ کراچی اکٹھے ہو گئے، لاہور اکٹھے ہو گئے، ہیڈ آفس کراچی میں ہوتا تھا تو اکثر کراچی ہوتے تھے۔ اب وہ دن بھر تو میٹنگ رہی 9 سے 5 بجے تک یا 6 بجے تک بھی چلی گئی، اس کے بعد شام تو اپنی ہے، رات بھی اپنی ہے، اور سونے کی کسی کو جلدی نہیں ہے ٹھیک ہے، تو پھر بیٹھ کے باقاعدہ نام لے لے کے ہر بڑے افسر کی برائیاں خرابیاں، کمپنی کی برائیاں خرابیاں۔ ہمارے کولیگ ہوتے تھے، وہ ان کا یہ پسندیدہ فقرہ ہوتا تھا کہ کمپنی اچھی ہے، لوگ برے ہیں تو کیا ہوا ٹھیک ہے، یہ ان کا یعنی ایک تاریخی فقرہ ہوتا تھا کہ کمپنی اچھی ہے، لوگ برے ہیں تو کیا ہوا تو ہمیں ظاہر ہے یہ کہتے تو وہ تنزیہ تھے، لیکن یہ کہ بات ایک انہوں نے اچھی معقول سی بات کہہ لیں بنائی ہوئی تھی انہوں نے۔ اینی وے بیٹھ کے انتہائی دل لگا کہ جناب ہر کوئی ہاں یہ ٹھیک، یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، فلاں بھی ٹھیک نہیں ہے، بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، کمپنی ٹھیک نہیں ہے، پالیسی ٹھیک نہیں ہے، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو کبھی کبھار مذاق میں اس کی ساری گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے پوچھ بھی لیتے تھے کہ یار اتنی خرابیاں تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں وائی آر وی اسٹل ورکنگ ہیئر یو نو۔ تو پھر اس بات پہ سب ہنس کے خاموش ہو جاتے تھے، اس لیے کہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا کسی کے پاس، بیکاز وی ور دیئر بیکاز وی وانٹڈ ٹو بی دیئر۔ ہمیں کام کر کے اچھا لگتا تھا وہاں پہ، اور ہم کام بھی بہت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ اس ساری بک بک کے باوجود کام میں کبھی کمی نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک طرح سے آپ جو بھی کہہ لیں آؤٹ لیٹ تھا، کچھ بھی تھا جو ہم نے بنایا ہوا تھا، بٹ اٹ ڈزنٹ گریجولی اوور ٹائم میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ لیٹ سے اگر ہم 6 لوگ 8 لوگ بیٹھ کے یہ بات کرتے تھے تو ہم 6-8 لوگ ایک ہی لیول کے لوگ تھے، ایک جیسی سوچ کے لوگ تھے مور اور لیس، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اگلے دن صبح جا کے کسی بڑے افسر کے پاس پہنچ جائے کہ سر وہ رات یہ بات ہو رہی تھی، فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا۔ اور بڑے افسر بھی اتنے اعلیٰ دماغ کے لوگ تھے کہ وہ نہ کسی کو یہ اجازت دیتے تھے کہ کوئی آ کے ان سے یہ گفتگو کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچ بچا کے کوئی ایسی کوشش بھی کر لے تو وہ کبھی اس بات پہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ یوزول حرکتیں ہیں، اس سے کوئی اِل انٹینشن، کوئی بہت زیادہ کوئی بدنیتی پہ مبنی نہیں ہے ایکچولی۔ یہ ایک روٹین کی ایکٹیویٹی ہے، لوگوں نے اپنی چھوٹی موٹی فرسٹریشن نکالنی ہوتی ہے، وہ نکالتے رہتے ہیں، تو چلتا رہتا تھا۔ اب یہ نہیں ہے، چونکہ اب لوگ ایک جیسے نہیں، اب لوگ سارا وقت ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں، اور کمپٹیشن بھی بڑا نیگیٹو ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر کے اس کی جگہ پہ پہنچوں، اپنے میرٹ پہ نہیں، اپنی محنت سے نہیں، یہ میرے راستے میں کھڑا ہے، یہ اگر یہ بھی مر جائے اور وہ بھی مر جائے اور وہ بھی مر جائے تو پھر میرا راستہ آسان ہو جائے گا، اس لیے ان کو مارنا ضروری ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور اس پہ اب تو یوں کہہ لیجئے آفیسز میں لوگ بڑی دور تک چلے گئے ہیں، تعویذ گنڈوں پہ پہنچ گئے ہیں، کالے جادو پہ پہنچ گئے ہیں اس حد تک ہو گیا ہے، بیٹھ کے وظیفے دفتر میں پڑھتے رہتے ہیں لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، اپنے لیے نہیں پڑھتے کہ میرا کچھ بن جائے، اسی لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اس کو نقصان پہنچے، اس کو نقصان پہنچے، اس کو پہنچے، اور اگر ذرا سا اس کو آتے گاڑی لگ گئی خدا نہ خواستہ تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا میرے وظیفے نے کام کیے، اس کی ٹانگ ٹوٹے گی انشاءاللہ، فکر نہ کریں ٹھیک ہے، یہ 6 ہفتے نہیں آئے گا آفس میں، اور پھر میں دیکھوں گا کیسے کام نہیں، کہ میں اس کی جگہ پہ کام کرتا ہوں پھر وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا بدل گئی ہے بہت، یعنی افسوسناک ہے یہ ساری صورتحال، لیکن بدل گئی۔ سو ایک تو لوگ اس طرح کے نہیں رہے، دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جو افسران بالا تھے وہ بھی وہ نہیں رہے، وہ بالا نہیں رہے،
وہ بھی بہت ہی یعنی ان کی سوچ بھی بہت ہی آرڈنری اور گھٹیا درجے کی اور لو لیول کی ہو گئی ہے، اور وہ بھی بس اسی چکر میں رہتے ہیں کہ لوگوں کو آپس میں لڑائیں۔ ٹیم ورک کا نام بڑے دیتے ہیں لوگ ٹیم ورک کا، لیکن اگر آپ غور کیجئے فارماسیوٹیکل میں تھا کہ فار اے ویری لانگ ٹائم جو وننگ انسینٹیو تھا ٹارگیٹ اچیومنٹ پہ، وہ ہمیشہ ٹیم کا ہوتا تھا کہ ٹیم اچیو کرے گی تو سب کو ملے گا، ٹیم اچیو نہیں کرے گی، 2 لوگوں نے کر لیا 2 نے نہیں کیا، یا 3 نے کر لیا 2 نے نہیں کیا، ایون 4 نے کر لیا 5 میں سے اور 1 نے نہیں کیا تو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہر کوئی کوشش کرتا تھا کہ سب کو ساتھ لے کے چلے۔ وہ بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب مینیجر کا انسینٹیو الگ ہے، لڑکوں کا انسینٹیو الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں یار جو کر سکتا ہے وہ کر لے اور اپنا انسینٹیو لے لے، جو نہیں کرتا بھاڑ میں جائے، آپ کو کیا فکر ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ مطلب تو یہی ہے نا کہ جی ہاں آپ کو کیا فکر ہے، وہ نہیں کرتا تو بھگتے گا، آپ تو اپنا کریں اور آپ لے جائیں۔ تو وہ ایک نفسا نفسی کا عالم کریٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک کمپٹیشن موسٹلی نیگیٹو یہ شروع ہو چکا ہے، اور کئی سال سے شروع ہے، اور یہ جان بوجھ کے شروع کروایا جاتا ہے اور لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اب وہ ماحول نہیں۔ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ ایکٹیویٹی تو پرانی ہے اور ہمیشہ سے ہو رہی تھی، یہ بہت لمبے عرصے سے ہو رہی تھی، لیکن اب اس ایکٹیویٹی کا نقصان بہت زیادہ ہے جو کہ پہلے نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور پہلے میں نے بتا دیا کیوں نہیں تھا اور اب کیوں ہے۔ تو اس لیے اب بڑا ضروری ہے کہ آپ جہاں بھی بیٹھیں، جب ایسے گروپ میں بیٹھیں تو اٹھ جائیں کوشش کر کے وہاں سے۔ اگر آپ بڑی مجبوری میں ہیں اور نہیں اٹھ سکتے تو خاموش رہیں، بات نہ کریں، ذرا سے بھی اس میں کوئی کنٹریبیوٹ مت کیجیے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیجیے۔ اس لیے کہ جو سب سے زیادہ خلاف بول رہا ہے سب سے پہلے وہی جا کے بتائے گا، اور وہ یہ نہیں بتائے گا کہ میں خلاف بول رہا تھا۔ اور اگر کوئی اس کی شکایت بھی کر دے گا جا کے کہ جی سب سے زیادہ تو یہ بول رہا تھا، تو وہ کہے گا ہاں جی بالکل میں بول رہا تھا، اس لیے کہ میں ان سے اگلوانا چاہتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو بچا کے چلیے، اور اپنے آپ کو یہ جو کمپنی بیشنگ والا جو معاملہ ہے نا، کمپنی کی مار پیٹ کا، اس سے کچھ کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، البتہ نقصان ضرور ہو جائے گا۔ تو اپنے نقصان سے بچیے اور اس کام کو بالکل مت کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔